السلام علیکم ناظرین، پہلگام کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا کشمیر کے اندر۔ پاکستان کے اندر ایسے بہت سے واقعات ہوئے، اگر آپ پچھلے 2 سال کا تجزیہ کریں بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے اندر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں کی بازی ہار گئے۔ بھارت کے اندر جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر پاکستان کا نام پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ پلوامہ کے اندر 2019 کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا جس میں 40 سے زائد فوجی مارے گئے تھے۔ بھارت نے بغیر سوچے اور سمجھے 10 منٹ کے اندر اس کا الزام یہی پہ لگا دیا تھا، اور سیم یہی کچھ ہوا پہلگام کے اندر۔ 28 لوگ، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ 28 لوگ نہیں تھے، وہ 28 خاندان تھے۔ دہشت گردی جہاں پہ بھی ہو، ایسے واقعات جہاں پہ بھی ہو، قابل افسوس ہیں۔ لیکن اس کے بعد اب اقدامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے بھارت نے سنتاس معاہدہ وہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ واگا اٹاری بارڈر کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو طور پہ آج پاکستان کی سلامتی کونسل کی جو ایک میٹنگ تھی اس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے بھی فوری طور پر اقدامات کیے ہیں۔ بھارت جو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر رہا ہے اس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ واگا بارڈر کو فوری طور پر بند کرنے کے اقدامات کر دیے گئے ہیں۔ اب تو رؤف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، بین الاقوامی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ رؤف صاحب بہت شکریہ۔ رؤف صاحب دیکھیے، پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، بڑا افسوسناک ہے، لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ ابھی یہ واقعہ ہوئے شاید 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ پرسوں 2:30 بجے کا یہ واقعہ ہے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور 3 بجے سے پہلے بھارتی میڈیا نے اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ میڈیا جو ہے یہی ذمہ دار ہے ان تمام حالات کے خراب ہونے کا، کیونکہ ان معاملات کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو مسلمان ہیں، بھارتی مسلمان ہیں، ان پہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے بھارت میں۔ جب یہ کہا گیا کہ انہوں نے قومیت پوچھ کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، تو رؤف صاحب پھر یہ معاملہ کہاں پہ جا کر رکے گا؟ یہ صورتحال ہندوستان جو ہے صاحب پہلے بھی یہ واقعات کر چکا ہے۔ مجھے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی ممنوع کی، انہوں نے نہ کہیں بس ترجمانی کرتے ہیں، چاہ رہے تھے ایسے ہی فیصلے ہوں، لیکن یہ فیصلے عوامی نہیں ہوتے، یہ ریاستوں میں فیصلے لینے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے جو نیوز اس طرح چلائی جا رہی ہے امنگوں کی ترجمانی، یہ فضول باتیں ہیں۔ ہمیں اس وقت پاکستان کو، میرا خیال یہ ہے کہ جب انڈیا میں ایک نجی دورہ ہو رہا تھا ٹرمپ کے جو نائب وزیر اعظم نائب صدر جو ہیں، اور جو ان کے ساتھ ان کی بھارتی نژاد اہلیہ تھی اور وہ دورے میں آئی ہیں، تو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو غیر معمولی طور پہ ہندوستان میں بہت زبردست چال چل رہا ہے، 2019 میں بھی چلائی گئی ہے، 2016 میں بھی ہوئی ہے۔ کابل وار کے بعد یہ افواج کا دور جو ہے نا، کام کرنے کا طریقہ وہ بدل گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کے ایک لقمہ لے لیجیے گا، جب بھی کوئی امریکن یا کوئی کسی اور بڑے ملک کا کوئی بھی سربراہ بھارت کے دور پہ آتا ہے تو ان دنوں کشمیر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ یہ دورہ کلنٹن کے دور میں، کلنٹن تو خیر بہت ہے، یہ اب 2019 میں جو واقعہ ہوا ہے الیکشن کے نام پہ، کبھی کسی چیز کے نام پہ ہندوستان ڈرامہ کر رہا ہے، مگر یہ ڈرامہ صرف ڈرامہ نہیں ہے، یہ بہت سیریس ڈیبیٹ ہے۔ یہ ہم کہہ کے ڈرامہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں وہ تو اٹھا لیے، لیکن اس سے بڑھ کر جعفر ایکسپریس یا ہندوستان کے جو فٹ پرنٹس بلوچستان اور کے پی میں ملتے ہیں، آج وہ پرائم منسٹر قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے وہ ثبوت پیش کرتے ہیں، اور پاکستانی وزراء یا جو بھی اہم عہدیدار ہیں ان ثبوتوں کو دنیا کے تمام سفارت خانوں میں پوسٹ کرتے ہیں، اور سفارتی طور پہ اس کو انتہائی اس وقت متحرک ہونے کا ٹائم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہو رہا، ہندوستان عسکری کارروائی کی طرف جا سکتا ہے اگلے کچھ دن کے اندر۔ یہ کام 48 آورس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ کام 72 آورس کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو اس سے مطمئن رہنا پڑے گا، آپ کی جوابی صلاحیت کیا ہے، آپ نے حملے کا جواب آپ کے ذہن میں 2019 میں پاکستان ہائی الرٹ ہے۔ دیکھیں، ہائی الرٹ ایل او سی کے اوپر بھی پاکستانی طیارے جو مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ مسئلہ عثمان صاحب ہائی الرٹ کا نہیں ہے، ہائی الرٹ ہو گیا ہے، تصادم کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا کی طرف سے سرجیکل سٹرائک اگر ہونے کا امکان 1% بھی موجود ہے تو پاکستان کو اس اقدام کو پہلے روکنا پڑے گا۔ اگر سرجیکل سٹرائک ہو گئی، اگر ہندوستان نے حملہ کر دیا تو جوابی حملے میں پاکستان جو بھی کرے نقصان دونوں طرف کا ہوگا، بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان نے پچھلی دفعہ فضائیہ کا استعمال کیا تھا،
اس دفعہ ہندوستان میزائل استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کی فضائیہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی رافیل آنے کے باوجود بھی. اصل معاملہ اس وقت آپ کی اصلی قیادت اس وقت یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی ہائی الرٹ میٹنگز میں بس اس وقت ہائی الرٹ ہوں گے، لیکن ہونے کیا جا رہا ہے؟ ابھی صرف ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا تو تھلتھلی مچ جائے گی. اچھا اب سندھ جی دو اقدامات بڑے اہم ہیں پاکستان کا کی طرف سے جو کیا گیا ہے کہ بھارتی فضائی حدود کی پابندی لگا دی گئی ہے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے. بھارت کے پیارے جو ہے وہ جہاں بھی جانا صاحب ہے کہ ان کا جو قریب روٹ پڑتا ہے وہ پاکستان پڑتا ہے، یہیں سے انہوں نے فضائی حدود استعمال کری ہے اور بھارت نے سندھ معاہدہ یک طرفہ طور پہ منسوخ کر دیا ہے. ان دونوں جو اقدامات ہیں اس کا اثر کس حد تک؟ دیکھیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں کہ پانی پہ جنگیں ہوں گی. پاکستان کی تقسیم کے وقت جب دریا پنجاب میں جو دریا پاکستان میں آنے تھے تو سارے کے سارے انڈین پنجاب سے ہو کے آ رہے تھے، کشمیر سے ہو کے آ رہے تھے. کشمیر ہم سے لے لیا گیا، وہ ایک پرانی کہانی کہ وہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ بن گیا. ساتھ جب دریا سارے ہو کے آ رہے تھے تو یہ تو تقسیم کی باؤنڈری جو بنیادی غلطیاں وہ یہی تو ہے کہ باؤنڈری غلط تقسیم کی گئی ہے. جب آپ اتنی بڑی آبادی کو دریا جس کے ساتھ ہے اس پوری آبادی کو ساتھ شفٹ کریں کہ وہاں سے باؤنڈری بناتے ہیں، لیکن تقسیم کے عمل میں یہ غلطیاں اس لیے جان بوجھ کے کی گئی ہیں پاکستان اور ہندوستان کی. آج وہ تقسیم باؤنڈری تقسیم کی غلط فیصلوں کا پتہ چل رہا ہے کہ آج وہ پانی پر جگہیں ہمارے منہ کے اوپر کھڑی ہے. سندھ معاہدہ انڈیا رتن آپریشن گنگا ڈیم پہلے ہی دریا جہلم اور چناب پر بنا چکا ہے. 850 میگا واٹ 330 میگا واٹ دو منصوبے لگائے گئے ہیں. یہ منصوبے 2016 سے پہلے سے 2005 میں وہ انیشیٹ کیا گیا تھا، 2016 میں یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے. یہ وہ عالمی بینک نے مداخلت کی لیکن یہ بن چکے. اب سندھ معاہدے کی خلاف ورزی تو ہو گئی، اب وہ پانی کاٹ رہا ہے پاکستان کا، پہلے بھی کاٹ رہا ہے. ہمارا راوی نالا بن چکا ہے، گندا نالا. آپ کے دریا سندھ کے آگے جا کے خشک ہو رہے ہیں، خشک سالی سر پہ کھڑی ہے، فصلوں کو پانی نہیں مل رہا. کسانوں سے پوچھیں نہری نظام کیا کرے گا جب دریاؤں سے پانی نہیں آئے گا، جب گلیشیئر پیچھے سے تیزی سے پگھلیں گے، غیر معمولی سیلاب آئیں گے، ریزروائر بھی بنے ہوئے، اس وجہ سے وہ پرابلمس پیدا ہو جائیں گی. سندھ معاہدے کی خلاف ورزی ہندوستان پہلے کر چکا ہے. اس کو معطل کر کے ہندوستان پانی کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے. اس کا ایک اسپیکٹ تو یہ ہے، مگر دوسرا پاکستان کو ایک کونے پہ لگایا ہوا ہے. یہ سب امریکہ کی بات کے بغیر نہیں ہو رہا. امریکہ ہی اس جنگ کو جتنے پیمانے پر اجازت دے گا اتنی ہی ہوگی، اتنی ہی کارروائی ہوگی اور اتنے ہی آگے بڑھا جائے گا. پھر ایک مائک پومپیو نے اس وقت کتاب لکھی تھی کہ کیسے 2019 میں پاکستان اور ہندوستان جنگ کے دہانے پر آ گئے تھے، ایٹمی جنگ کے، اور ہم نے جنگ کو روک دیا. اس طرح ایک امریکن پھر لکھ لے گا کہ دو چار نقصان ہوگا کہ ہم نے 2024 میں 25 میں پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پہ آ گئے تھے، ہم نے کردار ادا کیا. یہ کردار ادا کرتے رہیں گے تو ہم بچتے رہیں گے. اور فضائی حدود کا جو پاکستان کی پابندی فضائی حدود وہ انڈیا کا نقصان ہے، وہ انڈیا کو وسیع لمبا روپ لینا پڑے گا. یہ ساری باتیں عثمان صاحب ثانوی حیثیت کی ہو چکی ہے. ہندوستان کا اس کا توڑ نکالنا پڑے گا پاکستان کو کہ ہندوستان اور کچھ عرصے بعد یہ جب اس یہ ہماری ہائیلی انٹیلیجنس کو ان ہم کا پہلے سے پتہ لگنا چاہیے، ہماری انوالومنٹ اتنی ضرور ہونی چاہیے. دوسرا انٹرنیشنل سیناریو ایسا ہے ہی نہیں، پاکستان کسی بھی طور کے اوپر اس طرح کی کارروائی کشمیر میں کری نہیں. راؤنڈ کی اپنی ذاتی جدوجہد ہے، لیکن تب ہندوستان کشمیر میں زیرو قسم کی جدوجہد چاہتا ہے کہ اس کی جو لوکل آبادی ہے اس کو 2019 میں جنرل باجوہ کے دور میں، عمران خان کے دور میں وہ 370 آرٹیکل کا خاتمہ کر کے ختم کر دیا گیا. جواب میں پاکستان نے کیا ایکشن لیا؟ کچھ بھی نہیں. اب اگر پاکستان کر رہا ہے، جنرل عاصم منیب ہمارے جو کمانڈر ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کی وہ بنیاد بنا رہا ہے اس بات کو جو وہ انہوں نے تکلیف کی کنونشن میں، اور اس کے فوری بعد یہ ردعمل دے رہا ہے پاکستان. انہوں نے کشمیر کے موضوع پہ بات کی نا، اور اس میں کیا ضروری بات ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم معاملہ ہے جو اتنے سالوں سے پینڈنگ میں رہا ہے. قومی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر تو پاکستان کے نامکمل ایجنڈے کا نام ہے. سرحدوں کی یہ جو 77 سال پہلے جو دو ٹکڑیاں کی گئی ہیں تو یہ اسی کا نتیجہ سارا بھگت رہے ہیں کہ دو نیشنز جن کے درمیان تجارت ہونی چاہیے اور اتنی سستی تجارت ممکن ہے پنجاب میں، اور پورے اتنی لمبی بارڈر 1800 کلومیٹر لمبا بارڈر اور جگہ جگہ تجارت کے پوائنٹس ہیں، وہ ملک ایٹم بم لے کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بندوقیں تان کے بیٹھے ہوئے. یہ پلان ہے پاکستان کو ڈاؤن رکھنے کا عالمی سطح پہ بھی، اور ایک سجسٹڈ پلان ہے کہ وہ وہاں سے بھی منظور ہوا، جہاں سے منظوری ہونی چاہیے کہ کیسے اس کو ڈسٹربنس پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے. امریکہ کے ساتھ اس وقت وہ ذاتی تعلقات جو بھارتی ذات اہلیہ ہیں، اس طرح وہ برطانیہ میں رشی سونک تھے،
इंडियन लॉबी बहुत बड़े पैमाने पर ट्रम्प की काबीना का हिस्सा बनी हुई है। तो ये सारी बातें पाकिस्तान को खुले कानों के साथ सोचनी चाहिए, सोच भी रहे होंगे, लेकिन हमारा इजहार आप यूं समझ लें कि उनका झूठ भी बिक रहा है, हमारा सच भी नहीं बिक रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त भारत के अंदर भी अंदरूनी तौर पर बड़े खदशात का शिकार है। मणिपुर को ले लें, छत्तीसगढ़ को ले लें, और पंजाब की जो खालिस्तान तहरीक है वो भी है, उसके अलावा कश्मीर, ये इस वक्त जो कश्मीरियों की मूवमेंट है उनकी ज़ाती अपनी मूवमेंट है। भारत अब हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई बहाना लगाने के बाद पाकिस्तान पे चढ़ाई करने का जोर लगाना शुरू कर देता है। मोदी का ये रवैया किस हद तक खतरनाक हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त जंग जो है वो ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना भारत के मुफाद में है। ये बात भारत सरकार को भी समझनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।